سے دونوں میں ہر دم ٹھنی رہتی۔ الماس دل میں بغض رکھنے والی کینہ پرور عورت ہی، ریحانہ خود غرض اور موقع پرست تھی۔ اپنے بیٹوں کی تربیت بھی ڈھنگ سے نہ کر سکی۔ ریحانہ کی بد زبانی اور ناورہ سلوک گھر کا سکون تہس نہس کر دیا۔ مظفر اور ظفر بھی زبان دراز اور سرکش تھے۔ ان دونوں کی وجہ سے ان کے بچے نظر انداز ہونے لگے تھے۔ وہ اپنے گھر کی زب و حالی کا اپنے شوہر کو ہی نہیں، نندوں کو بھی ذمہ دار سمجھتی تھی۔ یاسمین کی بیٹی خوشحال زندگی گزارے، وہ یہ کیسے برداشت کر لیتی؟ ان کا تو کلیجہ کوئلہ ہو گیا تھا۔ ایک نار پھر اپنے بیٹے کے لیے ان کا نام سن کر ان کا بیٹا اپنی مرضی کا مالک تھا، اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ سلجوق آفریدی بھی اس خواہش کو زبان پر نہیں لائیں گی۔ مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ بہن کی بیماری کا علم ہوتے ہی وہ پھر سرگرداں ہو گئے تھے کہ عزیز اور بہزاد شادی کر دی جائے۔ خود ہی ان کے نکاح کا دن مقرر کیا اور عزیز و اقارب کی بھی آگاہ کر دیا۔ الماس نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ بہزاد اگر خود انکار نہ کرتا اس رشتے سے تو وہ اس سے انکار کرواتی۔ ان کی اپنی بھتیجی امیمہ بھی بہت خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ بھتیجی کو ہی بہو بنائیں گی، مگر بیٹے نے اپنی پسند سے نکاح کر کے ان کے ارمان بھی خاک میں ملا دیے تھے۔ البتہ دل کو یہ سکون ہو گیا کہ اگر ان کی بھتیجی اس جگہ نہ آ سکی تو اب شوہر کی بھانجی بھی اس کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہونے سے محروم ہو گئی ہے۔ مگر یہ خیال بھی نااہل تھا۔ بیٹا کن تیوروں کے ساتھ گیا تھا، وہ انداز کوئی نئی شگن نہیں تھا۔ یعنی وہ باپ کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کے دل میں آگ لگی تھی۔ شوہر اگر بستر علالت پر نہ ہوتا تو وہ بھی کبھی اپنے بیٹے کی شادی سلجوق آفریدی کی بھانجی سے نہ ہونے دیتی۔ وہ دعا کر رہی تھی کاش نواز عزیز کے باپ اور چچا ہی اس شادی میں رکاوٹ ڈال دے، وہ زبردستی اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دے۔ مگر وہاں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ نواز عزیز کی چچی اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ ان کے سر سے مصیبت ٹل رہی تھی اور انہیں غرض نہیں تھی کہ بہزاد اسے شادی کرتا ہے یا نہیں، وہ اس کی دوسری بیوی بنے یا تیسری، انہیں یہ بھی غرض نہ تھا، بلکہ وہ سب تو خوش تھے کہ نواز عزیز کی ذات تماشا بن گئی۔ وہ سب تہہ دل سے اس کم عمر بے سر لڑکی کی بربادی دیکھنے کے خواہاں تھے، اور وجہ کیا تھی؟ بے بنیاد بدگمانی یا پھر حسد، کینہ، انات۔ ایک عام سی لڑکی کا نصیب بہزاد آفریدی بنے یہ کسی کو گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنی چھٹی سے دنیا میں تنہا تھا۔ اسے یقین تھا ماں کے علاوہ کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ والد نے کبھی اس پر محبت اور شفقت کی نگاہ نہیں ڈالی تھی، ہمیشہ غصہ، بیزاری اور شک کی نظر سے دیکھا تھا۔ بڑے ہونے کے ساتھ اس پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، وہ ان پابندیوں سے نہیں گھبراتی تھی۔ اس کے پائے استقامت میں لرزش کی گنجائش تھی ہی نہیں کہ ایسی کوئی اجازت وہ بھی خود کو نہیں دیتی تھی، مگر باوجود ہر قدم پر عزت و ناموس کی چادر کو سنبھال کر سہج سہج چلتے ہوئے بھی اس پر الزامات کی سنگ ریزیں برسانے والے ہاتھوں میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت سے تجربات کر لیے تھے، وہ اسی لیے بھی تنہائی محسوس کرتی تھی کہ اسے کسی سے دوستی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسکول میں کوئی ایک دو سہیلیاں تھیں، مگر نہ کبھی انہیں گھر بلانے کی اجازت ملی، نہ ہی عزیز کو ان کے گھر جانے کی اجازت۔ آہستہ آہستہ وہ سہیلیاں بھی اسے دور ہوتی چلی گئیں۔ وہ اپنے دل کی باتیں دل میں رکھنے کی عادی تھی، نہ کبھی کسی سے شکوہ کیا، نہ شکایت۔ جب توقعات کا گوشوار کھولا، وہاں صرف کورے کاغذ ہی نظر آئے۔ بہزاد آفریدی بھی اسی صف میں کھڑا تھا جہاں ساری دنیا تھی، اجنبی اور ناآشنا۔ اس سے بھی عزیز کو کبھی امید نہیں تھی، مگر اس طرح عین شادی کے موقع پر وہ نکاح کر کے آ جائے گا، اس بات کی بھی توقع نہ تھی۔ اگر اسے ایسا کرنا ہی تھا تو وہ بہت پہلے کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی ماں کی بے بنیاد نفرت کا بدلہ اس سے لیا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ موضوع گفتگو بن کر رہ گئی۔ انسان تھی، ٹھکرائے جانے کا غم نہ صحیح، مگر لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ مگر اپنا دکھ کہتی بھی تو کس سے؟ اچھا ہی ہوا پہلے ہی یہ شخص اپنی اصلیت ظاہر کر گیا، ورنہ میرا نصیب بھی میری ماں یا پھر اس کی ماں جیسا ہوتا۔ شوہر کی توجہ اور محبت کے لیے ترستی ہوئی عورت جو کبھی نگاہ التفات کے ذائقے سے آشنا نہ ہوتی، اور وہ میرے لیے ایک عمر دراز کر بھی ناقابل رسائی ٹھہرنے والا مرد ہوتا۔ میں اس کے دائرے میں قید ایک بیکار شے سے زیادہ نہ ہوتی۔ اگر وہ ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن بننے والا شخص میرا نصیب نہیں تو مجھے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
اس نے دانت پر دانت جما کر ذہن سے بے رحم سوچوں کو جھٹکنا چاہا، مگر ایسا کرنے سے بھی اپنی بے وقتی کا احساس کم نہ ہوا۔ اسی شدت سے کالج کا پہلا دن یاد آیا تھا۔ اس روز وہ کس قدر ڈری سہمی تھی۔ لڑکیاں کالج کے دروازے پر اپنے سرپرستوں کے ساتھ پر اعتماد سے نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے والد نے اسے بمشکل کالج جانے کی اجازت دی تھی۔ فارم اس نے آن لائن بھر دیا تھا۔ وہ ایک ذہین طالبہ تھی، اور کیوں نہ ہوتی، پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں دوسری خوشگوار مصروفیت کوئی تھی ہی نہ۔ اس کی تعلیم کا خرچہ بھی ماموں اٹھا رہے تھے، اور اس کے والد کی اکڑ پر بھی قائم تھی۔ اگر بات شعور حاصل کرنے کی نہ ہوتی تو یہ احسان وہ کبھی برداشت نہ کرتی۔ ماموں کے علاوہ اس خاندان کا ہر فرد اس سے نفرت و حقارت سے پیش آتا تھا۔ اس کا احساس اسے بخوبی ہوتا کہ وہ بہزاد کے لیے بھی اتنی ہی ناپسندیدہ ہے جتنی اس کی والدہ اور بہنوں کے لیے۔ اس نے کئی سالوں بعد بہزاد کو دیکھا تھا، اور یہ یقین مزید پختہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اپنی طرف سے اس کے دل میں جس رشتے کا رنگ گہرا اور پکا کرنا چاہتی ہے، وہ رشتہ فقط پانی پر لکھی تحریر ہے جس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے کالج کے داخلی راستوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے کندھے پر لڑکے بیگ کا اسٹریپ پکڑا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں رجسٹر تھامے وہ رکشے سے اتر کر رکشہ ڈرائیور کو کرائے کی ادائیگی کرنے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے گھر کی گاڑی میں کبھی آنے جانے نہیں دیا۔ وہ بس کے ذریعے اسکول جاتی۔ آج کالج کا پہلا دن تھا تو ماں نے بمشکل رکشے کا کرایہ دیا تھا۔ یاور خان نے کبھی یاسمین کے ہاتھ پر 1 روپیہ نہیں رکھا۔ تن کے کپڑے اور 2 وقت کا کھانا بھی ان کی بادشاہت میں ان دونوں ماں بیٹی کو مل رہا تھا تو یہ غنیمت تھا۔ سلجوق آفریدی نے بہن کو بارہا کہا کہ وہ یاور جیسے کم ظرف اور شکی القلب انسان کو چھوڑ دے، مگر یاسمین آمادہ نہ ہوئی۔ اگر ایک طرف شوہر کا شک اور بے اعتباری سہ رہی تھی تو دوسری جانب میکے میں الماس جیسی بھابھی تھی جو ان کا وجود ہرگز برداشت نہ کرتی۔ کہنے کو یاسمین ایک اعلیٰ خاندان کی بہو تھی، مگر انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی۔ صبر و شکر جو اگر زیادہ راہ نہ بنایا ہوتا تو وہ اتنی لمبی مسافت کبھی نہ کرتی۔ انہوں نے بیٹی کو بھی صبر و شکر کی تعلیم دی تھی۔ وہ ماں کی تربیت کو کسی متاع کی طرح سنبھالے ہوئے تھی۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں سراسیمگی لیے اس نے پلکیں جھپکائی تھی۔ گھنی مضگاہ پر جگمگانے والے ستارے دیکھ کر بہاروں کے قافلے بھی تھم جاتے، مگر وہ اجنبی بنا۔ کار سے اترتے اسے دیکھ کر بھی نگاہ پھر گیا۔ عزیز نے اس شہزادوں جیسے آن بان رکھنے والے اجنبی شخص کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں دیکھی تھی۔ اس کی بہن صبا ہنستی مسکراتی اپنے بھائی کا بازو تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ بھائی لینے بھی آپ ہی آئیے گا؟ آپ کو پتہ ہے میری سہیلیوں کی خاص فرمائش ہے کہ ہم سب آپ کے ساتھ لنچ کریں۔ صبا چہک کر بولی تھی۔ بہزاد کی جانب کئی لوگ متوجہ تھے۔ اگر زیست اسے دیکھ کر آگے نہیں بڑھ سکی تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ وہ بہت تیزی سے مقبولیت اور پسندیدگی کے سند پانے والا گلوکار تھا جس کی آواز میں ہی جادو نہیں تھا بلکہ اس کی پوری شخصیت ساحرانہ تھی، اور وہ اگرچہ کسی سحر میں گرفتار نہیں تھی لیکن اپنی ماں کی آج صبح ہی کی گئی تائید اسے یاد آئی۔ انہوں نے اسے سخت لہجے میں کہا تھا، تمہیں میں کالج جانے کی اجازت دے رہی ہوں، تمہارے والد کی مرضی کے خلاف تمہیں پڑھا رہی ہوں۔ تم بھی ایک بات گرہ سے باندھ لو کہ کالج کی دیواروں سے باہر تم کسی اور دنیا کی دریافت کرنے نہیں نکلو گی۔ تمہارا نصیب بہزاد سے جڑا ہے اور اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی کبھی دل میں نہیں لانا۔ وہ 16 سال کی لڑکی ماں کی گئی تاکید پر سرخ چہرہ لیے ساتھ سر جھکا گئی۔ اسے بحث کی عادت نہیں تھی، نہ ہی ایسی اجازت تھی۔ توہن کرہن اسے ان باتوں کو کڑوے گھونٹ کی طرح پی جانا پڑا، اور اب بھی وہ صبا کی سہیلیوں بہزاد کی طرف آتا دیکھ کر بڑی سے اندر کی سمت بڑھ گئی۔ آج بھی وہ اس کے راستے سے بہت دور کھڑی اپنا ہی تماشا دیکھ رہی تھی۔ لوگ کتنی آسانی سے دوسروں کی زندگیوں سے خوشیاں چھین کر اپنے لیے سکھ چین کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ بہزاد آفریدی اسے خائن اور غاصب لگ رہا تھا۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اسے جہنم میں جھونک گیا۔ اسے یقین تھا اس کی ماں اپنے بھائی اور بھتیجے سے اس کی خوشیوں کی بھیک مانگ سکتی ہیں، اور اسے یہ گوارا نہ تھا۔ وہ انہیں منع کرتی رہتی، مگر ان کے خیال میں اس کے لیے دنیا میں واحد موزوں شخص بہزاد آفریدی تھا جسے وابستگی اس کی خوشیوں کی ضمانت ٹھہرتی، مگر وہ صاف دیکھ سکتی تھی جو اسے پہچانتا بھی نہ ہو۔
وہ کیوں کر اس کے لیے خوشیوں کی ضمانت بن سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی چند ملاقاتوں میں وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی کہ بہزاد آفریدی اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ وجہ جاننے کی ضرورت نہ تھی، اس نے الماس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے نفرت و حقارت ہی دیکھی تھی۔ ان سے بھی وہ بس 2-3 بار ملی تھی۔ بچپن میں کبھی وہ ننیال نہیں گئی تھی۔ ان دنوں اس کی ماں پر سخت پابندیاں آئی تھی، انہیں گھر سے باہر نکلنے اور میکے جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، کیونکہ الماس کے مطابق یاسمین اپنے پڑوس میں مقیم کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار تھی۔ ظاہر ہے یہ ایک من گھڑت اور خدا نخواستہ جھوٹی کہانی تھی، مگر یاور خان سمیت کئی لوگ آنکھیں بند کر کے اس کہانی پر یقین کر چکے تھے۔ اس کی ماں اگر ناقابل اعتبار تھی تو وہ کیوں کر قابل توجہ ٹھہرتی؟ وہ بچپن سے نظر انداز ہوتی رہی۔ کم عمری میں اسے اپنی اور بہزاد کی نسبت کا علم ہو گیا تھا، مگر جب بھی کسی سے سنا تو دل سے اس رشتے کے ختم ہونے کی دعا ہی دل سے نکلی۔ کہاں بہزاد اور کہاں یہ؟ بہزاد تو اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ الماس مومانی نے اسے خاندان کی ایک شادی میں دے کر نخوت سے کہا تھا، اسے وقت پر وہ 12 سال تھی، اور پھر یہ بات اس نے اتنی بار سنی کہ خود بھی بہزاد کی طرف اپنے دل کو راغب نہ کر پائی۔ حالانکہ اس کی ماں نے ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں بہزاد کی شخصیت کے روشن پہلوؤں کو بٹھانا چاہا تھا، مگر وہ اسے مغرور، بد دماغ اور ناقابل رسائی سمجھتی تھی۔ اور وہ غلط نہیں تھی۔ بہزاد کہیں دور کسی نامعلوم کہکشاں کا روشن ستارہ تھا، جبکہ وہ ایک بے نام گمشدہ جزیرہ۔ وہ اپنی قسمت سے نالا نہیں تھی، بلکہ اب جیسے ہر سمت اندھیرا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس بات کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، اور گزشتہ چند ماہ میں عزیز پر جس قدر الزامات لگائے گئے تھے، بہزاد کی نگاہ نے ان الزامات کی تصدیق کر دی۔ اس نے شدت سے اس شخص کے لیے دل میں غصے کا ابال اٹھتا محسوس کیا تھا۔ اچھا ہوتا اگر میری امی مجھے کسی کے نام سے منسوب نہ کرتی، پھر جو میرا نصیب ہوتا وہ مجھے مل جاتا، اس طرح مجھے تماشا نہ بنایا جاتا۔ وہ ٹیرس کی دیوار کے ساتھ کھڑی، سر اٹھائے تا حد نگاہ پھیلے آسمان پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی نقطے پر مرتکز تھا، اور وہ نقطہ تھا بے بسی کا دائرہ جو پھیل کر اس پوری کائنات پر محیط تھا۔ محسوس ہو رہا تھا اس پر جھنجھلاہٹ بھی حد سے سوا تھی۔ کاش وہ اپنی ماں کو روک سکتی، بہزاد سے شادی سے انکار کر سکتی، سب سے دور کی اور جہاں بھی جا سکتی۔ یہ ممکن نہیں تھا، اسے یہیں رہ کر ہر چیز کا سامنا کرنا تھا، مگر اب وہ بہزاد کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر سبز و شاداب لان کی حدود سے پرے رکنے والی جانی پہچانی گاڑی پر پڑی۔ اس کا دل ایک بار کی دھڑک کر تھما۔ بہزاد آفریدی کے استعمال میں عموماً یہی گاڑی ہوتی تھی، اور وہ اس کا نمبر بھی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے کسی بدترین خدشے کو ذہن سے جھٹکا۔ یا اللہ جی، مامو جان خیریت سے ہوں؟ اس کے لبوں نے بے ساختہ دعا کی تھی، اور قدم خود بخود سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کچھ ہی دیر بعد عظیم ترین دکھ سے دوچار ہونے والی ہے۔ زندگی غیر یقینی چیز ہے، خوف، خدشات، اندیشوں میں گر کر بھی یہ کچھ اپنوں کی وجہ سے بہت پیاری لگتی ہے، مگر زندگی میں ہمیشہ توقع کے برعکس اندیشوں کے برخلاف دکھ وادیت کیے جاتے ہیں۔ اسے بھی ابھی بہت سے انچاہے دکھ جھیلنے تھے۔ کھلے دل سے کرتے ہیں استقبال صدا، کبھی ہم غم سے منہ موڑ کر نہیں جاتے، دکھوں کو نہ بھی پکارو تو ساتھ رہتے ہیں، یہ سہارے تو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ وہ یاور خان کے وسیع و عریض عالیشان بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ کبھی پھپھو سے ملنے وہ اس دہلیز تک نہیں آیا تھا۔ الماس نے اسے یاور خان سے ہمیشہ بدظن کیا۔ یاور خان ایک مغرور اور متکبر شخص ہے۔ یاسمین بھی بس اپنے شوہر کو نیچا دکھانے کے لیے تم سے تمہارے عزیز کی شادی کرنا چاہتی ہیں، ورنہ ہمارے گھر کو تباہ کرنے میں اس نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ریحانہ جیسی عورت اب بھی میرے سر پر مسلط ہے۔ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے۔ یاور خان کبھی ہمارے گھر کی دہلیز پر نہیں آیا، بہت غرور ہے اسے اپنی عمارت کا، دیکھنا وہ اپنی بیٹی کا رشتہ خود توڑے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے انکار ہماری طرف سے ہو، اور پھر جو شخص کبھی ہماری دہلیز پر نہیں آیا اس کے گھر میرا بیٹا کیوں بارات لے کر جائے؟ آخر ہماری بھی عزت ہے۔ یہ باتیں بہزاد کے دل میں ترازو ہو گئی تھی۔ وہ یہاں تک آ تو گیا تھا، مگر اندر قدم رکھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ایک بار تو یہ خیال بھی آیا کہ جذباتی ہو کر خود آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔
اپنے ڈرائیور کو بھیج کر اسے بلوا لیتا، مگر اب آ گیا تھا اور اسی لیے بغیر جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس نے بنگلے کے دروازے پر تعینات گارڈ کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ پہلے ہی اس طرف آ رہی تھی، چوکیدار کا پیغام سن کر دوڑتی ہوئی دروازے کے باہر آ کر رکی۔ حیران پریشان، سخت متوحش بھاگتے ہوئے آنے کی وجہ سے دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پر آ گیا تھا، چہرے پر بالوں کی کچھ عوارض لٹی تھی۔ سرگردہ بہزاد نے اسے دیکھ کر لب بھینچ لی۔ مامو جان کیسے ہیں؟ آپ تنہا آئے ہیں؟ امی کہاں ہیں میری؟ اس نے بے ترتیب سانسوں کے ساتھ بے تابی سے اعتراف جواب دیکھ کر استفسار کیا۔ پیلی گھیردار فراک میں ملبوس وہ یقیناً مایوں کی دلہن تھی۔ کسی بھی سنگار سے پاک چہرے پر فکر و اندر کی پرچھائی تھی، خوشی کا کوئی عکس نہ تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اسپتال چلنا ہے تمہیں میرے ساتھ، اس نے حکم دیا۔ وہ جس بس ہو گئی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے مامو جان تو ٹھیک ہے، تو پھر امی کیوں نہیں آئی؟ دل کو عجیب دھڑکا لگا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی سیاہ اسٹریپ والی قیمتی گھڑی پر نگاہ ڈالی، پھر اس لڑکی کو بے تاثر نگاہ سے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہے اور میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، اس لیے جلدی سے چادر لے آؤ۔ ایک نیا حکم ملا تھا۔ وہ ماڈرن شخص اسے چادر اوڑھ کر چلنے کی ہدایت دے کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے معاملے میں وہ شاید اس کے باپ کی طرح قدامت پسند تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، پھر بھی فوراً پلٹ گئی اور کچھ دیر بعد سیاہ چادر پیشانی تک اوڑھے باہر آ گئی۔ اس نے اپنے جانے کی بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ تائی جی اور زرینہ آنٹی، ان میں سے کوئی خاتون اسے اجازت نہ دیتی، البتہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی، اور یقیناً بہزاد آفریدی کو کسی قسم کا تماشا پسند نہ آتا۔ وہ اپنے جانے کی بات چوکیدار کو بتا کر بہزاد کی گاڑی کے کھلے دروازے کے پاس ایک پل کے لیے رکی۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ اس کے موبائل پر مسلسل رانیہ کی کال آ رہی تھی اور وہ اس وقت اس سے بات کرنے کا موڈ میں نہ تھا۔ اس پر متضاد اس لڑکی کی ہچکچاہٹ۔ میں زرینہ آنٹی کو اپنے جانے کا بتا کر آ جاتی ہوں، پتہ نہیں وہ کیا سمجھے۔ کچھ سوچ کر اس نے واپس جانا چاہا۔ بہزاد نے دانت پیسے۔ تمہارے گھر کے لوگوں کو غلط سمجھنے کی عادت ہے، جو دل چاہے سمجھتے رہیں۔ اس نے سابقہ انداز میں دانت پر دانت جما کر کہا۔ ہاں مگر نہ بتانے پر کوئی نیا بگڑا کھڑا ہو سکتا ہے، بس میں ابھی بتا کر آئی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی، بہزاد نے سختی سے اسٹیئرنگ کو پکڑا۔ اس سے قبل کہ وہ اندر جاتی، بہزاد ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف آیا۔ الزامات کی کوئی وقت نہیں ہوتی، مجھے وضاحت دینا پسند نہیں اور بے اعتباری میں برداشت نہیں کرتا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے عزیز کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ بہزاد کا روکنا اسے ناگوار خاطر گزرا۔ اس نے بھی سرعت سے اپنا بازو اس کی نرم گرفت سے نکالا۔ الزامات کی چاہے حقیقت نہ ہو مگر وقت بہت ہوتی ہے۔ الزامات عمر بھر کی ریاست کو خاک ملا دیتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ وضاحت نہیں دیتے اور مجھ جیسے انسان عدالت میں کھڑے وضاحتیں صفائیاں دیتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے حق میں آسمان سے کوئی معتبر گواہی نہیں اترتی۔ وہ پہلی بار اس قدر زہر خند ہوئی تھی۔ وہ اپنی تلخی پر خود بھی ششدر رہ گئی تھی۔ کیا وہ بہزاد آفریدی سے شکوہ کی نہ تھی؟ اس نے چونک کر خود سے استفسار کیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری بچکانہ غلطیوں پر کڑتے رہنے کا، اور جب کوئی بات ہو تو گواہی و صفائی بھی دی جائے۔ تمہارے گھر والے جیسے کم نظر پس ذہنیت لوگوں سے میں بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں بہزاد آفریدی ہوں۔ اس نے غرور سے تنی گردن دیکھ کر اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ آپ عام انسان نہیں مگر میں ہوں۔ آہ کی بے حسی کی وجہ سے میں نے سب کی ہزار باتیں سنی ہیں۔ وہ اس طرح نڈر ہو کر پہلی بار تو نہیں بات کر رہی تھی۔ بہزاد کو اس کا اعتماد نہیں، انداز ناگوار گزرا۔ انف از انف، یہاں میں تمہیں لینے آیا ہوں اور تم بحث پر آمادہ ہو۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور جو کچھ جسے سمجھانا ہے سمجھنے دو۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ جذبس ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ میں چل تو رہی ہوں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ یہ استحقاق، جو انداز، اسی وقت تو نہ تھے جب بے نام سے تعلق تھا۔ اس کی سرد و بیزار آواز اس کے حافظے میں آج بھی محفوظ تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ دور ہو کر نہیں چل سکتی تم؟ اور اس وقت وہ بس خاموشی اس کے ساتھ آنسو بہاتی ہوئی چلتی رہی۔
مگر آج صورتحال مختلف تھی۔ وہ اس کے جتانے پر اس کا ہاتھ چھوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ وہ بھی چاروں ناچار گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد نے اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سیاہ تارکول کی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس نے پہلو میں بیٹھے شخص پر دزدیدہ نگاہ ڈالی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے شاید یاد بھی نہ تھا کہ فرنٹ سیٹ پر کوئی موجود ہے۔ اس کے چہرے پر اضطراب رقم تھا۔ بہزاد آفریدی کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کیے تذبذب کا شکار تھے کہ اس سے کس طرح بات کرے۔ امیمہ باجی نے بتایا ہے کہ آپ نکاح کر چکے ہیں؟ اگرچہ کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے تحویل باندھنے کے لیے یہ بات کی۔ اس کی اس حرکت کے بعد خاندان کے ہر فرد کی زبان پر یہ قصہ تھا۔ اپنی شادی سے 2 دن قبل وہ یہ کارنامہ انجام دے کر نوائے عزیز کو لوگوں کی نظر میں تضحیک کا نشانہ بنا گیا۔ وہ خود تو مشہور معروف تھا، اب نوائے عزیز بھی لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بن گئی۔ بہزاد نے اس پر ایک ترچھی نظر ڈالی۔ سیاہ آنکھوں کی سنجیدگی میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے لب کا کونا دانتوں میں دبایا۔ وہ بیچاری بہت اداس تھی، دل ٹوٹ گیا ہے ان کا۔ اس نے بہزاد کی خاموشی دیکھ کر جلے دل کے ساتھ کہا۔ بہزاد نے اسے اس بار بھی دیکھنے پر اکتفا کیا۔ آپ نے پہلے کیوں یہ کام نہیں کیا؟ آپ انہیں بہت پہلے سے جانتے تھے، میرا مطلب اس طرح امیمہ باجی کا دل تو نہ ٹوٹتا؟ انہیں آپ سے یہ امید نہ تھی؟ کس کا دل ٹوٹا ہے؟ مجھے مت بتاؤ۔ مجھے جو کرنا تھا کر لیا، اپنے فیصلے کرتے میں آزاد ہوں اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ وہ پیشانی پر بل اور آنکھوں میں خشونت لیے بہزاد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ملک بھر کی لڑکیوں کا پسندیدہ تھا۔ ماموزاد امیمہ، کیا خاندان کی ہر لڑکی امیمہ کامیاب گلوکار اور ماڈل بہزاد آفریدی کے خواب دیکھنا اپنا حق سمجھتی ہے؟ عزیز آفریدی کی حیثیت ہی کیا تھی؟ ایک انٹر پاس لڑکی جس کی والدہ نے بھائی اپنے سے درخواست کر کے یہ رشتہ طے کرایا تھا، جسے بہزاد نے اہمیت تک نہ دی۔ وہ اپنی ہم پلے لڑکی سے نکاح کر کے آ گیا تھا۔ یہ خبر عزیز کے لیے اگر تکلیف کا باعث تھی تو اس کی وجہ یاسمین کے آنسو تھے۔ وہ بیٹی کو بسنے سے پہلے اجڑتا ہوا دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ کچھ الفاظ دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتے ہیں۔ عزیز نے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ٹھیک بتایا ہے، اس نے شادی کر لی ہے میں نے، مگر اس سے میں کبھی شادی نہیں کرنے والا تھا۔ انفیکٹ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا دل ٹوٹ سکتا تھا میرے اس اقدام سے، بلکہ مجھے تو کسی کے دل سے سروکار ہی نہیں تھا۔ مجھے بس اپنی انا کا قد بلند رکھنا تھا۔ اس کی آواز بے تاثر تھی۔ عزیز نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اس نے وضاحت دی، یعنی آپ نے مجھے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا؟ اب ہماری شادی نہیں ہوگی، آپ امی کو منع کر دیں گے؟ ویسے بھی مجبور تو ہو ہی نہیں سکتے۔ عزیز کے ذہن سے بوجھ سرکا، دکھ اپنی جگہ اور عزت نفس اپنی جگہ۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سمجھا لے گی۔ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے انکار کیا تو اس کی وجہ تھی، میں رائنا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے اطمینان کا سبب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا لہجہ کھردرا سا تھا، مشکوک اور بھڑکا دینے والا۔ عزیز کو ناگوار گزرا۔ جو شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے، شادی کے دن سے پہلے نکاح کر کے آ گیا، وہ اس قسم کے سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اور اب تو ہماری شادی بھی نہیں ہو رہی، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ اس سے عمر میں 9 سال چھوٹی تھی، صرف 17 سال تھی اس کی عمر، لیکن اس کا اعتماد دیدنی تھا۔ وہ خاموش رہا مگر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے اس نے عزیز کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اصل جھٹکا تو اسے وہاں پہنچ کر لگا۔ بہزاد کا دوست مدثر اسی کے کہنے پر قاضی کا انتظام کر چکا تھا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی اس نے بہزاد کے پہلے نکاح کے انتظامات کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ اب وہ بھی حیران تھا، کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال رہا ہے؟ رائنا تمہیں دوسری شادی کی اجازت کبھی نہیں دے گی، اور اگر تم نے شادی کر لی تو وہ تمہاری زندگی اجیرن کر دے گی۔ وہ تینوں یونیورسٹی فیلو تھے، مدثر اور رائنا فرسٹ کزن بھی تھے۔ اس حوالے سے وہ رائنا کی عادات اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ تھی بھی جذباتی۔ وہ جانتا تھا جس قدر رائنا تیز ترار ہے، اس کم عمر چہرے سے ہی سادہ نظر آنے والی لڑکی کا وہ ناطقہ بند کر دے گی۔ اس نے زید کو پہلی بار نہیں دیکھا تھا، وہ اس معصوم لڑکی کے نصیب پر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ میں اسے اجازت نہیں لے رہا، وہ جانتی ہے کہ میں شادی ہونے والی تھی۔
اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے پاس اعتراض کا کوئی جواز نہیں۔ وہ مجبور کر دیا گیا تھا، مگر یہ مجبوری اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی تھی۔ عزیز اس کے لیے ایک ناپسندیدہ ہستی تھی جسے زندگی میں شامل کر کے وہ احسان کر رہا تھا۔ وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی اہل نہیں تھی۔ جو مقام رائنا کا تھا وہ عزیز کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں کل ہی رائنا کو لے کر چلا جاؤں گا، پھر کراتے رہیں اپنی لاڈلی بھانجی کی رخصتی۔ مدثر نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہاں تمہاری پھوپھو کی حالت نازک ہے اور تمہارے یہ ارادے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کس مشکل میں گرفتار ہو۔ کیا ہوا ہے پھوپھو کو؟ بہزاد کی بلند آواز نوائے عزیز کی ہستی کو ہلا گئی۔ وہ بے چینی سے ایک طرف کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ یقیناً کوئی بحث ہو رہی تھی، اسے کچھ اندازہ تھا، مگر بہزاد کے منہ سے پھوپھو سن کر وہ سرعت سے ان کی طرف آئی۔ میری امی کو کیا ہوا ہے؟ پلیز مدثر بھائی مجھے بتائیں امی کہاں ہیں؟ اس نے پوری کھلی آنکھوں سے مدثر کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، چہرے پر اضطراب۔ مدثر نے ایک ملامتی نگاہ بہزاد پر ڈالی، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس کچھ اسٹریس ہے انہیں، میں لے چلتا ہوں ان کے پاس۔ مدثر نے فوراً اپنی خدمات پیش کی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ بہزاد نے دانت پیستے ہوئے مدثر کو دیکھا اور نوائے عزیز کا ہاتھ پکڑ کر اسپتال کے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ آگے بڑھی، مگر 2 قدم بھی نہ چل سکی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اعصاب جواب دے گئے تھے، ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ بہزاد کے بازو سے جو ہی اس کا سر لگا وہ چونک اٹھا، اور پھر لمحے کے ہزاروں حصے میں اس شاخ کے گل کو اس مضبوط تناور شجر نے اپنے وجود کا سہارا دیا۔ عزیز آئی اوکے؟ اپنے بازوؤں میں سنبھالے وجود کو فکر مندی سے دیکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہزاد آفریدی، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ ابھی وہ اس صورتحال سے ٹھیک طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اس کی سماعتوں کو تیز آواز نے چھوا۔